اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے اور تمام بھائیوں کو حکیم سید اظہار علی کا السلام علیکم۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل مرض ہے، کیونکہ اس مرض کا تعلق بقائے انسانی سے ہے۔ موجودہ دور میں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شادی شدہ جوڑے، جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں، ان میں اولاد کا نہ پیدا ہونا ایک مخصوص ٹائم کے بعد بہت عام سی بات، کامن سی بات ہو گئی ہے۔ اولاد جہاں اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جتنی اولاد اللہ تعالیٰ نے کسی کے نصیب میں لکھی ہے وہ اسے ہر صورت مل کے رہے گی، لیکن چند ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شادی شدہ جوڑے مکمل صحت یاب نظر آنے کے باوجود اولاد پیدا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اولاد پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت جہاں جسمانی طور پہ صحت مند ہو، وہاں وہ مردانہ اور زنانہ طور پہ مکمل صحت یاب ان کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ عام طور پر میں نے جو اپنے تجربے سے حاصل کیا ہے اس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ تقریباً عرصہ 20-22 سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ مردوں کے مردانہ مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد کا پیدا ہونا کافی حد تک کم ہو گیا۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب اولاد سال کے بعد، 2 سال کے بعد کسی کے گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی، تو عورت کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں ایسا ہے کہ میرے مشاہدے کے مطابق تقریباً 95% مرد اس کا ذمہ دار نکلتا ہے۔ جب اس کا عورت اور مرد کا 1-2 سال اولاد نہ ہونے کے بعد مکمل طبی معائنہ کرایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی کہ 95% مرد میں ہی ڈیفیکٹ ہے۔ اور کیا ڈیفیکٹ ہے؟ جو بہت زیادہ مردوں میں ڈیفیکٹ آ رہا ہے اس میں مادہ منویہ میں حیوانات منویہ کی کمی، یعنی کہ سپرمز کی کمی بے شمار مریضوں میں ظاہر ہو رہی ہے۔ جب ان کی منی کا لیب میں ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کسی مرد کے جراثیم اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، ویک ہیں، کمزور ہیں، ڈیمیج ہیں، اور کسی کی مرد کی مادہ منویہ کی کوانٹیٹی ہی کم ہوتی ہے۔ تو کوانٹیٹی کم ہونے کی وجوہات ہے، منی پیدا نہیں ہوتی۔ مادہ منویہ میں جو حیوانات منویہ ہوتے ہیں جن کو سپرمز کہا جاتا ہے، ان کا مین کردار ہے اولاد پیدا کرنے میں، کیونکہ جب عورت اور مرد ہم بستری کرتے ہیں تو اس میں جو مرد کا انتہائی ایکٹیو جراثیم ہوتا ہے، سارے جراثیم ویسے تو مرد کے جو خارج ہوتے ہیں ہم بستری کے دوران، وہ عورت کے انڈے میں داخل ہونے کے لیے دوڑ لگا دیتے ہیں، لیکن ان میں جو زیادہ تیز ترار قابل اور ایکٹیو جراثیم ہوتا ہے، سپرم ہوتا ہے، وہ عورت کے انڈے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس سے آگے قانون قدرت کے مطابق اولاد کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو مردوں کی منی میں بہت زیادہ مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس کی وجوہات میں سابقہ ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں۔ تو ضروری نہیں ہے
کہ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد ہی اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے قصوروار ہیں۔ بہت سارے معاملات میں ٹیسٹ کے بعد یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عورتوں میں بھی مسائل ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک لکوریا عام سا مرض ہے، عورتوں کا عام سا مرض ہے۔ لڑکیاں شادی سے پہلے اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں تو وہ نہیں بتاتی، شرم کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے کسی کو نہیں بتاتی، نہ والدین کو بتاتی ہیں، اور اسی حالت میں ظاہر ہے جیسے مرد کا مادہ منویہ خارج ہوتا ہے تو وہ اس میں ویکنس ہوتی ہے، تو کسی لڑکی کا بھی ہوتا ہے، عورت کا بھی ہوتا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے اسے ویکنس ہونی ہے۔ وہی مسائل اس کے ساتھ پیش آتے ہیں جو مرد کے ساتھ پیش آتے ہیں، یا لڑکوں کے ساتھ پیش آتے ہیں وہی لڑکیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ عورتوں کا جب چیک اپ کرایا جاتا ہے تو اس میں عام طور پہ تو جو بہت کامن مرض ہے وہ لکوریا کا مرض ہے۔ لکوریا کی وجہ سے ان کا مادہ بھی بہتا رہتا ہے اور جراثیموں کی پیدائش ان میں بھی کم ہو جاتی ہے، ان میں انڈوں کی پیدائش کم ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا ایک عام سا مرض جو میں نے لکوریا بتایا، اس کے علاوہ ورم رحم ہو جاتا ہے، ٹیوبس کی بلاکیج ہو جاتی ہے، ماہواری کی بندش ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ موٹاپا اس کی وجہ ہے خواتین میں، تو اس کی بہت ساری خواتین میں بھی وجوہات ہیں، لیکن موسٹلی دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین کی وجوہات کم ہیں، اور مردوں کی جو مین وجہ ہے وہ مادہ منویہ میں حیوانات منویہ کی کمی ہے، سپمز کی کمی ہے۔ بے شمار میرے پاس ایسے پیشنٹ آتے رہے ہیں جو شادی کے سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد آتے رہے ہیں اور کسی کے بتانے پہ آتے رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ بیچارے اتنا ایک دھوکہ کھا چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر حکیم دعویٰ کر رہا ہے، جو مطلب کھول کے بیٹھا ہوا ہے یا نہیں کھول کے بیٹھا ہوا، ہر بندہ دعویٰ کرنے لگا ہوا ہے جی ہمارے پاس اس کا علاج ہے، مادہ منویہ میں سپمز کی کمی کا۔ یہاں ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ جن مردوں میں مادہ منویہ میں حیوانات منویہ کمزور ہیں، ڈیمیج ہے، کمی ہے، ان کی کمی پوری کی جا سکتی ہے، ان کا علاج 100% ہو سکتا ہے، پاسبل ہے ہر طرح سے۔ لیکن ایسے مریض جن کا پیدائشی طور پہ مادہ منویہ میں حیوانات منویہ نہیں ہوتے، ان کے کسی صورت جراثیم پیدا نہیں کیے جا سکتے، میرا ایکسپیرینس یہی بتاتا ہے۔ بہت سارے حکیم دعویٰ کر رہے ہیں جی ایک بھی نہیں ہوگا، 0 ہوگا تو ہماری دوائیوں سے پیدا ہو جائے گا، جبکہ میں نے اپنے تجربے میں آج تک نہیں دیکھا کہ اگر کسی کے 0 پیدائشی نہیں ہے تو وہ اپنی دوائیوں سے کوئی بھی حکیم دعویٰ کر کے پیدا نہیں کر سکا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے یہ ایسا سسٹم ہے۔ ہاں ایسا پاسبل ہے کہ اگر ایک بھی جراثیم، ایک بھی سپم کسی کی منی میں موجود ہے، کسی مرد کی، اور وہ بھی نیم مردہ ڈیمیج ہے، تو وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور اس سے مزید سپمز بڑھتے جائیں گے صحیح علاج ہونے کی صورت میں۔ بہت سارے مریض میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جن میں 50% سپمز موجود ہیں، جس میں سے 20% ڈیمیج ہیں، 30% ایکٹیو ہیں، جو ایکٹیو ہیں وہ بھی سلو ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ طرح طرح کے جراثیم جو ایکٹیو نہیں ہیں، سپمز ایکٹیو نہیں ہیں یا ڈیڈ ہیں، تو یہ طرح طرح کے مسائل ہیں سپمز میں بھی، اور یہی مین وجہ ہے مردوں میں جو وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ اگر کسی اور وجہ کی وجہ سے، کسی اور مرض کی وجہ سے آپ کا نفس کچھ ڈھیلا رہ جاتا ہے تو اس سے جراثیموں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا نفس ٹیڑھا ہے، اس سے جراثیموں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا نفس کمزور ہے، اس کا جراثیموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کیٹیگری کے تمام مرد جن کو شہوت آتی ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہے، کیونکہ اس میں ایک عام سی مثال ہے، اگر مرد کا نفس ٹیڑھا ہو گیا ہے، پچک گیا ہے، آگے سے
موٹا ہو گیا ہے، پیچھے سے پتلا ہو گیا ہے، درمیان سے پچک گیا ہے. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ مشتزنی کرتے ہیں ان کا نفس لیفٹ سائڈ پہ مڑ جاتا ہے عام طور پہ. تو لیکن ایسا نفس جس میں شہوت آتی ہے اور کسی حد تک اس کے جراثیم سلامت ہیں، تو جب وہ ہم بستری کرتا ہے تو جس خاتون سے ہم بستری اپنی بیوی سے کرتا ہے تو جہاں نفس انٹر ہوتا ہے وہ راستہ تو سیدھا ہے، اس میں تو کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کیونکہ جب مرد نے ڈسچارج ہونا ہے تو وہ اس کے جراثیم سیدھے ہی جانے ہیں. اس کے جراثیم میں کوئی ایسا نہیں ہے جی یہ نفس ٹیڑھا ہے اس کی وجہ سے حمل نہیں ہو سکتا، یہ پچکا ہوا ہے اس کی وجہ سے حمل نہیں ہو سکتا. ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا صرف ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے جو پیشہ ور ٹھگنے والے ہیں. اور ویسے تو اس کا علاج ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے مکمل فٹ تو نہیں ہوتا بندہ، جب نفس میں مسائل آ جاتے ہیں مکمل فٹ نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ جب اندرونی طور پہ مسائل کا شکار ہے تو نفس بیچارہ اکیلا کیا کر لے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جراثیموں کی کمی کی وجہ مردوں میں عام طور پہ دیکھنے میں آئی ہے. اور بھی کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی. بعض دفعہ عورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے یورین کے جو تیزابی مادے ہیں وہ اندر رہ جاتے ہیں، کیونکہ جو تیزابی مادے یورین کے ہو گئے، منی کے ہو گئے، تیزابی مادے جب اندر رہ جاتے ہیں تو وہ تیزابی مادوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ منی کے جراثیم کو منٹو سکینٹوں میں ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ جب مرد ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کے جراثیم 5-7 دن عورت کے اندر اندام دہانی میں زندہ رہتے ہیں، اندام نہانی میں زندہ رہتے ہیں، اور وہ مکمل جستجو کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا کام سر انجام دے دیں. تو اگر کوئی جراثیم سپرم کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر تو وہ بالکل ایکٹیو ہوگا تو اولاد بھی ایکٹیو ہوگی. اگر کوئی لولا لنگڑا ڈیمیج نہیں مردہ سپرم اپنا کام دکھا دے گا تو آگے خدا نخواستہ اولاد میں ڈیفیکٹ آنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عام حکیموں کو میں نے دیکھا ہے، کوئی حکیم ایسا نہیں ہوگا جو دعویٰ نہیں کر رہا آج کل کے دور میں کہ میرے پاس اس کا علاج ہے، سپرمز کی کمی کا علاج ہے. لیکن تجربہ یہ ظاہر کرتا ہے، میرے پاس جتنے مریض آتے رہے ہیں، کوئی 2-4 سال سے مریض ہے، کوئی 6 سال سے، کوئی 8 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 15 سال سے، جن کو اولاد نہیں ہوئی اور ان کا صرف سپرمز کا ہی ایشو دیکھا میں نے. تو سپرمز کے ایشو کے بارے میں جب معلومات لی گئی ہیں لوگوں سے تو پیشنٹ سے، تو انہوں نے بتایا جی ہم نے ایک چھوڑ 10-20 حکیموں سے علاج کرایا ہے، ڈاکٹرز سے علاج کرایا ہے، لیکن ہماری 19-20 امپروومنٹ ہوئی ہے. بعض دفعہ وہ بھی ختم ہو گئی ہے، یا بعض دفعہ مزید ہمیں نقصان پہنچا ہے. تو دعویٰ سارے حکیم کر رہے ہیں. وہ اس لیے دعویٰ کر رہے ہیں کہ عام کتب میں لکھا ہوا حکمت کی ہماری عام کتب ہیں. میرے پاس خیر بہت پرانا باپ دادا کا ذخیرہ ہے جو عام مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے، ایکسپیرینس اس کے علاوہ ہے. تو ذاتی کتب کے علاوہ جو ذاتی ایکسپیرینس ہے وہی کاؤنٹ ہوتا ہے ہر جگہ. تو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ مردانہ امراض میں جب تک مادہ منویہ میں جراثیم پورے نہیں ہوں گے اور کوئی قابل حکیم جس کے پاس حقیقت میں یہ کمی پوری کرنے والا کوئی نسخہ نہیں ہوگا تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ سپرمز پورے ہو جائیں. عام حکیم نے انکار تو نہیں کرنا نا جب پیشنٹ آ جائے گا یا کسی کو گھیرنا ہے، کیونکہ تھوڑا سا کاسٹلی علاج ہے. کسی کو گھیرنا تو اس نے کہنا میرے پاس کشتہ سونا ہے، میرے پاس فلانا کشتہ ہے، میرے پاس کشتہ سیپ ہے، میرے پاس فلانا کشتہ ہے، میرے پاس مروارید ہے، میں کھلاؤں گا اس سے جراثیم پورے ہو جائیں گے. لیکن بہت کم حکیم اچھی دوائیاں یوز کرا رہے ہیں، مروارید استعمال کرا رہے ہیں، یا کستوری کرا رہے ہیں، یا امبر کرا رہے ہیں، بہت کم ہیں.
لیکن اس کا نہ عنبر سے تعلق ہے، نہ کستوری سے تعلق ہے، نہ زعفران سے تعلق ہے. ہاں مروارید سے تھوڑا بہت تعلق بنتا ہے اس کا، تو یہ سپمز کو انکریز کرنے کا. تو ایسا ہے کہ صرف اور صرف عام حکیم مغلظات استعمال کروا دیتے ہیں، تھوڑا سا منی کو گاڑھا کرنے کی دوائیاں استعمال کروا دیتے ہیں. کوئی سپم بوسٹر کا نام دے رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کیا کچھ نام ایٹم بم کا نام دے رہے ہیں، منی میں سپم بڑھانے والے دوائیوں کو کوئی کسی طرح اسے نام دے رہا ہے، کوئی کسی طرح نام دے رہا ہے. لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں اس بارے میں کہ یہ چیزیں اس پہ کام نہیں کرتی. کسی حد تک کام کرتی ہیں کہ 2-4% کمی ہے تو وہ مغلظات نے پوری کر دینی ہے. کچھ نیچرل غذائیں ایسی بتائی جائیں. بہت سارے پیشنٹ ہیں جن میں 1-2% کا صرف ڈیفرنس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے بیچاروں کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی. تو کئی حکیم اس بارے میں دوائیاں دیتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ان کی اولاد ہو جاتی ہے. لیکن میرے پاس والد صاحب سے بہت سارے کشتہ جات سیکھے ہیں بنانے. میرے نالج میں بہت سارے کشتہ جات ہیں، اللہ کی رحمت ہے، ہر طرح کے کشتہ جات میں بنا سکتا ہوں. تو اس بارے میں بھی میں کشتہ ہی بناتا ہوں بے ضرر ہر طرح سے. ایک بچہ بھی کھا سکتا ہے کیونکہ وہ خالی اس مرض کے لیے نہیں ہے. لیکن اس کے بنانے میں مجھے کم سے کم 2-3 مہینے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 2-3 مہینے کا ٹائم فی الحال تو میرے بس کی بات نہیں ہے. ہمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تاکہ میں یہ دوائی بناؤں اور مخلوق خدا کا بھلا کروں. کیونکہ میرا دواخانہ شادرہ چوک بہاولپور کے ساتھ کافی عرصہ میں نے کیا ہے، تو وہاں میں 10 روپے روز کے حساب سے دوائی دیتا تھا. 10 روپے روز کے حساب سے دوائی دیتا تھا اور اللہ کی رحمت سے یہ والے مرض کے بے شمار مریض ٹھیک ہوئے، صحت یاب ہوئے اور صاحب اولاد ہوئے. یہ تقریباً 2003-4 کی بات ہے. تو بہت سارے مریضوں کا علاج کیا. اللہ پاک نے نبی پاک کے نالہ نے مبارک کے صدقے کرم کیا. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے مریض دیکھ بھال کے کسی کی گواہی مل جائے کہ یہ حکیم جو ہے اس بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اس کا علاج جو بہت سارے لوگوں نے کروایا ہے اور اس سے جو ہے نا 100% افاقہ ہو جاتا ہے. میں جو علاج کرتا ہوں اس کے مطابق اگر آپ کا ایک سپم بھی زندہ ہے، ایک سپم، اور وہ بھی نیم مردہ ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دوائی میری آپ کے سپمز کو انکریز کر کے 80-90% پہ لے جائے گی ودن 3 منتھس. اگر اس سے زیادہ مطلب ہے کہ کمی ہے، 20% کی کمی ہے، 30% کی کمی ہے، اتنی کمی والوں کا تو ویسے ہی اللہ کی رحمت سے جو ہے حمل ٹھہر جاتا، اولاد ہو جاتی ہے. تو جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے، لکوریے کا علاج چند دن کی مار، چند دن، میں ایک عام سا لفظ استعمال کر گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ چند دن کی مار ہے. چند دن میں ان کا علاج پاسبل ہے. بے شک 10 سال کا لکوریا ہو ودن 1 ویک ختم ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا پرہیز، تھوڑی سی دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہے. ورم رحم ختم ہو جاتا ہے. کوئی بندش ہے خون کی، ماہواری کی، وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو عورتوں کے امراض بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تھوڑا بہت توجہ سے دھیان کرنا پڑتا ہے، عورتوں کے امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں. مردوں کے امراض میں صرف ٹائم لگتا ہے سپمز بڑھانے کے لیے، کیونکہ سپمز بڑھانے سے پہلے ان کا باقی علاج کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد سپمز بڑھانے کی دوائیاں دی جاتی ہیں اور 100% اللہ پاک کی رحمت ہو جاتی ہے. میں چونکہ ویڈیو کافی طویل ہو جاتی ہے، بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے، ویڈیو طویل ہونے کی وجہ سے میں بیچ میں بریک لگا دیتا ہوں. تو برائے مہربانی اگر کسی کو میری کچھ باتیں اپیل کی ہوں اور کچھ باتیں پسند آئی ہوں، کسی طرح کا رابطہ کرنا چاہتے ہوں، تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو. مجھے کوئی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا چینل بنائے ہوئے، بہت سارے لوگوں نے مجھے فورس کیا، تو اس کے بعد پھر میں نے یہ چھوٹا سا چینل بنا لیا. تو کائنڈلی سبسکرائب کریں،
اگر آپ کو کچھ باتیں پسند آتی ہیں، کچھ میرے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی مرض کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، تو میرے چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کریں۔ میں بچے سے لے کے 100 سال کے بوڑھے تک ہر طرح کی معلومات انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا، ہر مرض کے بارے میں پرووائڈ کروں گا۔ نسخہ جات پہلے بھی میں نے عرض کیا، کوئی پوچھنا چاہے گا میں بتاؤں گا، اگر کسی کی ہمت ہوگی تو وہ بنا سکتا ہے، تو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مجھ سے رابطہ فون پہ کرنا چاہتا ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شام 5 بجے سے لے کے رات 11-12 بجے تک میں دستیاب ہوتا ہوں، ڈے ٹائم میں میں دستیاب نہیں ہوتا۔ تو میرا کائنڈلی نمبر نوٹ کر لیجئے، 0304 25 88825 0304 25 88825۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، نیکسٹ ویڈیو تک آپ بھائیوں سے السلام علیکم۔